السلام علیکم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ پہ نظر ڈالی تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ایمان لائے، اور تھوڑا سا ہم نے ان کی زندگی کے بارے میں بھی دیکھا اور ان کا نام وغیرہ جانا، ان کے بارے میں جانا۔ تو چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام کر چکا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا، میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، اچھی بات ہے، سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں زیادہ اہم عقبہ بن ابی معیط، شیبہ اور ابو جہل اور ابو البختری تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، اے ابوبکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے۔ اب جب کہ آپ آ گئے ہیں، ان سے نبٹنا اب آپ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی دوست تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی اور آپ باہر تشریف لے آئے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے اشارہ فرمایا، اے ابوبکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ کی یہ بات سن کر میں نے کہا، آپ کے پاس اس کا بات کا کوئی ثبوت ہے؟ آپ نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بوڑھے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست، آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چچا حکم کو پہنچ گئی تو اس نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کرتا ہے؟ اللہ کی قسم، میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چچا نے جب اس بات کی ان کے اندر پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئیں میں کھڑا کر کر تکالیف پہنچائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان کی فضیلت میں ایک حدیث میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوگا، اور میرے ساتھ وہاں عثمان ابن عفان ہوں گے۔ حضرت ابوبکر نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اس طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش سے مسلمان ہو گئے۔ جاہلیت کا زمانہ میں ان کا نام عبد القعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، امیہ ابن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اس نام کو چھوڑ دیا تو جو تمہارے باپ نے رکھا تھا؟ جواب میں میں نے کہا، ہاں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر وہ بولا، میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبد الاعلیٰ رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرک
اس روز سے مجھے عبدالعالی کہہ کر پکارنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں: میں اکثر یمن جایا کرتا تھا۔ جب بھی وہاں جاتا اسقلان بن اواقف حمیری کے مکان پہ ٹھہرا کرتا تھا، اور جب بھی میں اس سے ہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھتا کرتا: کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے یہاں ٹھہرا اور اس نے یہی سوال پوچھا۔ تب میں نے اسے بتایا ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعوت دی اسلام کی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چلے گئے۔ آپ سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا، آپ نے انہیں بتایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اس خاندان سے تھیں، اس لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بار فرمایا: یہ میرے ماموں ہیں، ہے کوئی جس کے ایسے ماموں ہوں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص جب اسلام لائے اور ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا: کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر والدہ نے کہا: بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور اصاف اور نائلہ بتوں کو جا کر چھوؤ گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکوں کا طریقہ یہی تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب ان والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی والدہ سے کہا: خدا کی قسم ماں، تمہیں نہیں معلوم اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں ہوتیں اور وہ سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتی تب بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے، کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا، تاہم اس نے اب ایک اور کام کیا۔ دروازے پر آ گئیں اور کھینچ کھینچ کر کہنے لگیں: کیا مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کریں تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں یہ مر جائے یا اپنے نئے دین کو چھوڑ دے؟ حضرت سعد فرماتے ہیں: میں نے یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا: میں تمہارے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن تک گھر نہ آئے۔ والدہ تنگ آ گئیں اور اس نے پیغام بھیجا: تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے گئے۔ اب گھر والوں نے پیار و محبت سے سجھانا شروع کر دیا۔ وہ ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتی: دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا، لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تو والدہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکالیف پہنچائیں۔ آخر عامر تنگ آ کر حبشہ کے ہجرت کر گئے۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبشہ ہجرت کر جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا: لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا: یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے
کہ جب تک عامر بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ نہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ پانی پیے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہ کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ لائے اور یہ آپ کے ساتھ ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ ان کا اعلان سن کر نوفل ابن عدویہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ لیا۔ اس کی اس حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے بھی انہیں نہ بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے، اس لیے انہیں قرینین کہا جاتا ہے، یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن عدویہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ابن عدویہ کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا، میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا، وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، میں ہوں حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا، کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے، وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا، وہ آخری نبی ہے، اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ اس راہب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہو گئی، میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے۔ ابو بکر نے ان کی پیروی قبول کر لی۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کلمہ پڑھا، ان میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ وہ یہ ہیں، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بعض نے ان میں چھٹے صحابی کا بھی اضافہ کیا ہے، وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور ذبح کرتے تھے اور حضرت سعد تیر بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ کو یوں بیان کرتے تھے، میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چڑھا رہا تھا، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو میں امانت کا ہے،
آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، ایک ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ کے قریب لے آیا، اس کے ابھی تھن پوری طرح سے نکلے بھی نہیں تھے۔ آپ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایتوں میں یوں بیان ہوا ہے کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ کو ایک طرف صاف پتھر تک لے آئے، وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ دھویا اور آپ نے وہ دودھ ابو بکر صدیق کو بھی پلایا، پھر مجھے پلایا اور آخر میں آپ نے خود پیا۔ پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا سمٹ جا، چنانچہ تھن فوراً ہی پھر ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود باپ کے بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ماں کا نام ام عبد تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہیں۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کے لیے میں بھی اسی چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ ابن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ آپ کے لیے آپ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ نبی کریم کے آگے آگے یا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ آپ جب غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہوتے تھے، آپ جب سو جاتے تو یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جوتے پہناتے تھے، پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے والوں میں سے ہیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کیسے لائے، اس کے لیے لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ الخیر۔